بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال و قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبہ کی مسجد سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ جب بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو مجھ کو براق پر سوار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا کے آسمان تک جو نظر آتا ہے پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں کے فرشتوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو آسمان پر بلایا ہے؟ کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحبا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا۔ بس اسی طرح سوال و جواب کے بعد ہر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو چھٹے آسمان پر پہنچایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام ملے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام ملے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، اور سب حضرات کے ساتھ سلام و کلام ہوتے رہے۔ سب نے محبت اور مسرت ظاہر کی۔ پھر ساتوں آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مرحبا اچھے بیٹے اور اچھے رسول کو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کمر بیت معمور سے لگائے بیٹھے تھے، اور بیت معمور میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے روزانہ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان پر بہت ہی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنے میں آئیں۔ جنت اور دوزخ کے پردے اٹھا دیے گئے۔ جنت میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں، جیسے دودھ کی نہر، کوثر کے پانی کی نہر، شہد اور شراب طہور کی نہر وغیرہ۔ عیش و آرام کے بہت سے سامان دیکھنے میں آئے۔ دوزخ میں قسم قسم کے عذاب معلوم ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ بیر اس کے ایسے ہیں کہ جیسے مٹکا ہوتا ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اور اس میں بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہی مقام ہے، وہ اسے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ یہاں ٹھہر گئے۔ میں نے کہا جبرائیل تم نے مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس حد سے آگے بڑھوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی زندہ نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنیوں میں کر دیا۔ 70,000 نور کے پروں میں سے مجھ کو نکالا۔ فرشتوں کی آواز کا آنا بند ہو گیا۔ ایک سبز رنگ کی ریشمین کرسی یعنی منبر پر مجھ کو بٹھایا، پھر وہاں سے عرش عظیم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تخت پر پہنچا دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کلام کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ کر اللہ پاک کے سامنے عرض کی، اے اللہ ہر طرح کی جانی اور مالی سب باتیں تیرے ہی واسطے ہیں۔ اے رسول تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ پھر میں نے اپنی امت کو یاد کیا، اللہ ہم پر بھی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور ان پر جو ہم سے تیرے تابعدار بندے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر اس کے جواب میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرمایا، پھر عجیب عجیب قدرتیں دکھائی جس کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو مکہ میں دوبارہ پہنچا دیا گیا۔